बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदनान ज़कोड़ी, एडवोकेट हाई कोर्ट। और आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो इस हवाले से है कि किसी भी किस्म का गैर कानूनी असला अगर कोई शख्स अपने पास रखे तो ऐसे शख्स के लिए हमारे कानून में क्या सज़ा तजवीज़ की गई है। और इसी तरह आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो इस हवाले से भी है कि अगर कोई शख्स वो कानूनी तौर पर लाइसेंस याफ्ता असलहा उसके पास मौजूद है मगर ये शख्स उस कानूनी और लाइसेंस याफ्ता असलहा का गलत इस्तेमाल करे तो ऐसे शख्स के लिए हमारे कानून में क्या सज़ा तजवीज़ की गई है। और इसके अलावा आज के हमारे इस टॉपिक में हम कानूनी तौर पर असलहा लाइसेंस के हुसूली का जो तरीक़ाकार है और प्रोसीजर है वो भी आप हजरात को बताएंगे। और अपने टॉपिक पर आने से पहले मैं चंद एक हिदायत देना वो ज़रूरी समझता हूँ और इसी तरह चंद एक शुबहात और गलतफहमियों का जो इजाला है वो करना भी मुनासिब समझता हूँ। वो इस तौर कि आम तौर के ऊपर हमारे मुआशरे में एक जुमला बोला जाता है कि असलहा जो है वो मर्द का एक जेवर है। तो इस जुमले से मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं करता कि असल जो है मर्द के लिए वो जेवर उसका इल्म है, उसका अमल है, उसका तकवा है, उसका हुनर है, उसका हिकमत है और वो उसका फ़न है, न कि किसी एक मर्द के लिए उसका जेवर उसका असलहा है। क्योंकि अगर कोई शख्स वो इल्म से आरी हो, अमल से आरी हो, तकवा से आरी हो, फ़न हिकमत और हुनर से आरी हो तो वो बेचारा वो उस असलहा का लाइसेंस कानूनी तौर पर और शरई तौर पर किस तरह करेगा। तो दरअसल जो है वो इंसान के लिए इल्म, अमल, तकवा और हुनर और हिकमत और फ़न है, न कि किसी एक इंसान के लिए उसका असलहा जो है वो उसका जेवर हो। अब अगर किसी शख्स को किसी भी किस्म के थ्रेट्स मौजूद हों और उसकी जान को ज़िया का ख़तरा हो या उसके माल को ज़िया का ख़तरा हो या उसकी इज़्ज़त और आबरू लौटने का ख़तरा हो या ऐसा शख्स जो है वो दुश्मन से बहुत ज़्यादा खौफज़दा और ख़तरे में हो या मुल्क की सलामती के लिए, तो ऐसी सूरत हाल में जिसको मखदूश सूरत हाल कहा जाता है तो ऐसे वक्त में असलहा जो है उसकी अफादियत से इनकार नहीं। ऐसी सूरत हाल में फिर असला रखना वो वाजिब भी समझता हूँ। लेकिन आम नॉर्मल हालात में जिस तरह के हमारे मुआशरे में ये ट्रेंड है कि असला उठाकर अपने तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपलोड करना या गली कूचे और महल्ले और मैदानों में, खेल के मैदानों में गैर कानूनी तौर पर किसी एक असले की नुमाइश करना या ईद के मौके पर हवाई फायरिंग करना और इसी तरह शादी ब्याह में भी एरियल फायरिंग करना या किसी एक मैच के जीतने के ऊपर वो एरियल फायरिंग करना, तो इसके नुकसानात से हम और आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस तरह के हवाई फायरिंग से कई एक कीमती जानें वो ज़ाया हो चुकी हैं। और इसके अलावा अगर किसी शख्स को अपने आप पर कोई एतमाद और भरोसा नहीं और वो मेंटल तौर के ऊपर थोड़ा तेज़ है, वो ब्लड प्रेशर किस्म का मरीज़ है और वो हौसला रखने वाला शख्स नहीं, तो फिर ऐसे शख्स के लिए असलहा रखना जो है वो फिर वो मकरूह भी होगा और वो नाजायज़ भी होगा। क्योंकि अगर किसी एक शख्स को अपने ऊपर एतमाद ही नहीं कि वो मामूली तकरार के ऊपर किसी के ऊपर असलहा तान कर उसको फायर करके कत्ल कर दे या उसको ज़ख्मी कर दे, तो फिर ऐसे शख्स के लिए शरई तौर पर भी असलहा रखना वो जायज़ नहीं होगा। हाँ, अगर कोई शख्स जो है वो खूब समझदार है, वो इस निस्बत वो तरबियत भी हासिल कर चुका है और वो मामूली बातों के ऊपर और तर्क कलामियों के ऊपर वो आपे से बाहर नहीं होता और वो अपने आस्तीने नहीं चढ़ा लेता और वो मामूली तकरार के ऊपर असलहा नहीं उठाता, तो ऐसे शख्स के लिए आम हालात में भी वो असलहा रखने की गुंजाइश मौजूद होगी। लेकिन इसके दीगर नुकसानात जो हैं, अगर किसी घर में असलहा वो पड़ा हुआ है लेकिन हमारे यहाँ चूँकि आम तौर के ऊपर हम इस निस्बत बहुत गफलत का मुजाहरा कर रहे होते हैं, इस निस्बत कई एक किस्म के वाक़ियात वो अखबारात की सुर्खियाँ बन चुकी हैं कि किसी एक घर में मेहमान आए हुए थे और बच्चे जो थे वो आपस में खेल रहे थे और चोर सिपाही वाला ड्रामा खेल रहे थे। तो अचानक उस घर के एक बच्चे ने अपने वालिद का, अपने चाचे का और अपने बड़े भाई का जो राइफल था वो उठाकर वो उस मेहमान बच्चे पर फायर कर दिया। तो ऐसे नुकसानात भी हमारे मुआशरे में हो चुके हैं।
جس سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں اور اس انکار نہیں کر سکتے۔ تاہم اگر کوئی شخص اس کو تھریٹس موجود ہیں اس کے جان کے ضیاع کے، اس کے مال کے ضیاع کے، اس کے عزت اور آبرو کے ضیاع کے اور اسی طرح ملک کے دفاع کے حوالے سے، تو پھر اس صورتحال میں اسلحہ رکھنا وہ واجب بھی ہے۔ لیکن عام نارمل حالات میں اور اس طرح اس پر نمائش کرنا اور عوام الناس کو خوف اور ہراس میں مبتلا کرنا، یہ کس طور بھی مناسب نہیں، کس طور بھی جائز نہیں، اور یہ جو ہے یہ قابل مذمت فعل ہیں، قابل گرفت فعل ہیں۔ کیونکہ اگر ہمیں نمائش کرنا ہے تو وہ ہمیں اپنے علم کی نمائش کرنی ہے، اپنے قلم کی نمائش کرنی ہے، اپنے ہنر کی، اپنے ہمت کی، اپنے تقوی کی نمائش کرنی ہے، بجائے اس کے کہ ایک اسلحہ کلچر جو ہے وہ ہم پروان چڑھائیں۔ تو اس کے نقصانات سے وہ تمام معاشرہ بخوبی واقف ہے، اور اسی طرح یہ جو غیر قانونی طور کے اوپر اسلحہ ہیں وہ ہمارے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی اچھے نہیں۔ اب اگر کوئی شخص وہ بامر مجبوری اسلحہ لائسنس کا حصول چاہتا ہو تو پھر ایسے شخص کے لیے ایک طریقہ کار بھی موجود ہے کہ وہ اپنے ضلع کے کچہری میں جائے اور وہاں پر 300 روپے مالیت کے اسٹامپ پیپرز خریدے اپنے نام سے، اور اس کے علاوہ اسلحہ فارم جو ہے وہ بھی کمپیوٹر سے نکالے اور اس کو بالترتیب پھر فل کرے، اپنا نام، اپنے والد کا نام، اور اس طرح جس اسلحے کے لیے وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ بھی لکھ لے، اپنے ایڈریسز وغیرہ اور اپنے شناختی کارڈ اور اپنے موبائل فون کے نمبرز۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے پاس 2 عدد پاسپورٹ سائز کی تصاویریں بھی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ 2 عدد جو ہیں وہ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں بھی ہونی چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد یہ شخص یہ فائل بنا کر اپنے ضلع کے ڈپٹی کمشنر آفس جا کر وہاں پر اسلحہ برانچ جو ہوگا اس کے انچارج کے پاس جائے گا، اور اس انچارج صاحب کو یہ فائل جو ہے وہ سبمٹ کرائے گا۔ پھر وہ اسلحہ برانچ کا جو انچارج ہوگا وہ اس فائل کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کا معائنہ کر کے اگر وہ مناسب سمجھے گا تو پھر اس وقت آپ کا جو بائیو میٹرک ہے وہ کر کے آپ کو ایک فارم دے گا، جو کہ وہ فارم جو ہوگا وہ آپ ڈی پی او آفس سے اس کی ویریفیکیشن کرائیں گے، اور پھر وہ ڈی پی او آفس سے آپ کے متعلقہ تھانے کو مارک ہوگا۔ تو پھر اس متعلقہ تھانے میں آپ کا جو کرمنل ریکارڈ ہے وہ بھی چیک کیا جائے گا، اور آپ کو ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کی جو ذہنی صورتحال ہے، آپ کے جو اٹھنا بیٹھنا ہے، اس حوالے سے آپ کے بیک گراؤنڈ بھی ہیں وہ بھی لیے جائیں گے، اور اسی طرح آپ نے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ فٹنس کی بھی لگانی ہوگی۔ تو اگر وہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو ڈپٹی کمشنر آفس جانا ہوگا، یہ تمام ڈاکومنٹس لے کر اس کی ویریفیکیشن کر کے، تو پھر وہ آپ کے اس تمام ڈاکومنٹس کو وہ ایک کوٹے میں رکھے گا۔ تو اس کوٹے کے بعد جب اس کی اپروول آئے گی تو پھر آپ کو ایک ڈیمانڈ نوٹس دیا جائے گا، جو کہ آپ اگر صوبے کے لائسنس کے لیے اپلائی کریں گے تو غالباً آج کل جو ہے فیس کم اور زیادہ ہو سکتی ہے، 10,500 روپے ہے وہ ایک پسٹل کے لیے یا 12 بور قسم کی بندوق کے لیے۔ تو وہ 10,500 روپے کا جو ڈیمانڈ نوٹس ہوگا وہ آپ نے اپنے اس سرکاری بینک کے برانچ میں جمع کرنا ہوگا، اور اسی طرح آپ نے پھر کسی ایک اسلحہ ڈیلر سے وہ ایک نمبر اور اسلحے کا جو نمبر ہوگا وہ پرچیز کرنا ہوگا، یعنی آپ نے اسلحہ اس سے پرچیز کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو کمپیوٹرائز اسلحہ لائسنس ایشو ہوگا۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ کی جو فیس ہے وہ غالباً 320 روپے بنے گی، لیکن اس کے لیے آپ نے اپنے متعلقہ سرکاری محکمے سے اتھارٹی لیٹر بھی لینا ہوگا، اور اسی طرح آپ نے اپنی پے سلپ بھی لگانی ہوگی، اور اسی طرح آپ کا جو اپنا محکمہ ہے اس سے ایک لیٹر بھی جاری ہوگا کہ واقعی آپ ہمارے اس محکمے کے فلاں پوسٹ کے ملازم ہیں۔ تو آپ اگر سرکاری ملازم ہیں تو 320 یا 350 روپے کی فیس ہوگی آپ کی۔ اگر کوئی شخص پھر آل پاکستان کا لائسنس بنائے گا تو اس کی فیس غالباً آج کل 20,500 یا 21,000 چل رہی ہے۔ وہ گورنمنٹ کی جو ٹیکسز ہیں اور اس کی جو فیس ہے اس کا شیڈول ہے وہ زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً۔ تو دراصل جو ہے وہ اسلحہ وہ نارمل حالات میں وہ اپنے پاس نہ رکھیں، اور اسلحہ جو کلچر ہے وہ پروان نہ چڑھائیں۔
اسلحہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے اوپر اسلحے سے اشارہ کرے تو اس شخص کے اوپر حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق اللہ پاک کے جو ملائکہ ہیں وہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص، یہ بھی حدیث موجود ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کے اوپر اسلحہ تان لے تو اس کا یہ عمل جو ہے یہ قابل مذمت ہے۔ مبادہ ایسا نہ ہو کہ شیطان جو ہے وہ اس کے ہاتھ کو کسی طور ڈگمگا دے اور اس سے وہ اسلحہ جو ہے وہ چل نہ جائے اور کسی ایک قیمتی انسان کے ضیاع کا وہ سبب نہ بن جائے اور وہ شخص جو ہے وہ پھر کل کو قیامت کے دن جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اسلحے کی نمائش جو ہے، جس طرح کہ ننگی تلوار کسی ایک کو دینا یا اس سے لینا، اس سے بھی ممانعت آئی ہوئی ہے۔ تو اسلحہ جو ہے وہ غیر ضروری طور پر قطعاً اپنے پاس نہ رکھیں، اپنے آپ کو اللہ پاک کے سپرد رکھیں اور اللہ پاک پر آپ کامل یقین کریں اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا جو دشمن ہے وہ اس کا ہر وار آپ کے اوپر خطا ہوگا۔ تاہم اسباب کی دنیا میں اگر آپ کو کسی قسم کے تھریٹس موجود ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں آپ اسلحہ لائسنس بنا کر اسلحہ رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے قوانین کے جو رولز ہیں ان کے تحت بصورت دیگر آپ ایک ملزم ہوں گے، ایک مجرم ہوں گے، آپ کو 7 سال تک کی قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، آپ کو 2 لاکھ تک کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی غیر قانونی اسلحہ موجود ہے تو آپ فوراً اس اسلحے کو ختم کر دیں یا اس کے لیے سرکاری طور پر، قانونی طور پر اسلحہ لائسنس بنوا لیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو اسلحہ لائسنس ہے یہ ہر ایک کسی کو ایشو نہیں ہوتا۔ آپ نے بہت ہی پروسیس کے بعد اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہوگا اور اسی طرح میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ کے بعد ہی پھر آپ کو یہ لائسنس جو ہے وہ ایشو ہوگا۔ تو پھر اس لائسنس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ اپنے اسلحے کی نمائش کریں اور عوام الناس کو کسی قسم کے خوف میں مبتلا کریں، کیونکہ 2013 کا جو اسلحہ قانون ہے اس کے دفعہ 15 کے سب کلاس 7 میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ موجود ہے لیکن اس کے حرکات اور سکنات وہ مشکوک پائے جائیں تو ایسے شخص کو بھی دفعہ 15AA کے تحت وہ FIR دی جائے گی اور اس کی بھی کم سے کم سزا جو ہے وہ 3 سال تک ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 7 سال تک ہو سکتی ہے۔